بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ 3 دن سے بند اس گھر میں شدید طوفان اٹھ رہا تھا۔ اہل محلہ اٹھنے والی بدبو سے بہت پریشان تھے۔ وہ چھوٹا سا ایک گھر تھا جس میں اکثر کرایہ دار آ کر رہتے تھے۔ مکان کا مالک یہاں نہیں رہتا تھا بلکہ وہ کسی باہر کے ملک میں رہتا تھا۔ اس کا کوئی رشتہ دار یہاں پر تھا جو اس مکان کو کرائے پر دیتا تھا۔ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ اتنا شدید اس گھر میں طوفان کیوں اٹھ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ کیوں نہ اس گھر کو کھول کر دیکھا جائے، لیکن بعض لوگوں کا ماننا تھا کہ ہم بغیر کسی کی اجازت کے اس گھر کو نہیں کھول سکتے، کیوں نہ اس سلسلے میں پولیس کی مدد لی جائے۔ یہ بات سب لوگوں کے دل کو لگی۔ ویسے بھی طوفان اتنا شدید تھا کہ سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ پھر اہل محلہ نے جا کر پولیس کو اطلاع دے دی۔ 15-20 منٹ بعد پولیس وہاں موجود تھی۔ پولیس دروازہ کھولنے سے پہلے اہل محلہ سے کچھ پوچھ گچھ کر رہی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ چند دن پہلے 2 میاں بیوی اس کرائے کے مکان میں رہنے آئے تھے۔ صرف وہ 10-15 دن ہی اس گھر میں رہے تھے، پھر اچانک رات کو گھر خالی کر کے چلے گئے۔ ویسے بھی وہ زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتے تھے اور گھروں میں تانگ جھانک کرنا یہاں کسی کا شیوا نہ تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کسی کو کچھ پتا نہیں تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی پولیس اہلکار نے اس دروازے کا تالا توڑا۔ اب پولیس انسپکٹر اور اس کے اہل خانہ اس گھر کا جائزہ لے رہے تھے۔ شدید بدبو کی وجہ سے انہوں نے اپنی ناک پر رومال رکھے ہوئے تھے۔ پولیس انسپکٹر غور سے اس گھر کے صحن کے فرش کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے صحن کی زمین کو کھود کر دوبارہ سے برابر کیا ہو، اور شاید اٹھنے والا طوفان یہیں سے آ رہا تھا۔ یوں چند مزدوروں کو بلا کر صحن کو کھدوایا جا رہا تھا، اور پھر جو کچھ زمین کے نیچے سے برآمد ہوا اس نے تمام لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ ایک عورت کی لاش تھی جو صحن کے فرش کے نیچے دفن کی گئی تھی۔ گلی سڑی لاش نہ جانے کتنے دن سے اس زمین کے نیچے دفن تھی۔ اب ایک کرائے اس لاش کو رکھا جا رہا تھا۔ پولیس اہل محلہ سے اس شخص کا پتہ مانگ رہی تھی جو لوگوں کو یہ مکان کرائے پر دیتا تھا۔ نہ جانے کون عورت تھی، بیچاری قسمت کی ماری، جس کی یہ حالت دیکھ کر لوگ توبہ توبہ کر رہے تھے۔ لوگوں سے یہ دل خراش منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ قتل ہونے والی جو کوئی بھی تھی، اسے دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ 25 سال سے زیادہ کی نہ تھی۔ نہ جانے کس کی ہنستی کھیلتی گڑیا کو یوں برباد کر دیا گیا تھا۔ نور کالونی کا ایک چھوٹا سا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ مجھ سمیت سب بے پناہ خوش تھے، اور کیوں نہ ہوتے۔ آج ان کی ایک لاڈلی بیٹی یعنی میری شادی تھی۔ مجھ سے چھوٹا صرف ایک بھائی تھا۔ ابو ایک چھوٹے سے سرکاری کلرک تھے اور اب میں گھر کا کام کاج کر لیتی تھی۔ ہمارے محلے میں تھوڑے دن پہلے ہی ایک خاندان کرائے پر آ کر بسا تھا۔ وہ رہ تو کرائے پر رہے تھے، لیکن ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت رئیس ہوں، کیونکہ ان کے پاس ایک بڑی سی خوبصورت گاڑی کے علاوہ بے پناہ دولت بھی تھی۔ ان کے گھر میں 3 مرد جبکہ 2 عورتیں تھیں۔ دونوں عورتیں زیوروں سے لدی پھندی رہتی اور ہمارے محلے کی عورتیں دیکھ دیکھ کر ان پر رشک کرتی۔ وہ زیادہ کہیں جاتی نہ تھیں، بلکہ اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر نہ جانے کہاں روزانہ ہو کر آتی تھیں، شاید اپنے امیر رشتہ داروں سے ملنے یا پھر کسی پارٹی وغیرہ میں۔ ان کی شان و شوکت دیکھ کر تو جیسے سب نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی تھیں۔ پھر چند دن بعد کچھ ایسا ہوا جس نے ہمارے گھر کو حیران پریشان کر دیا، کیونکہ وہ دونوں عورتیں اور ان کا سربراہ ہمارے گھر پر آئے۔ دونوں عورتیں میرے امی ابو سے کہہ رہی تھیں کہ انہیں میں یعنی مہرین بہت پسند ہوں، اور وہ اپنے دوسرے نمبر والے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگنا چاہتی ہے۔ امی ابو شدید حیران تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنے امیر گھرانے سے میرا رشتہ آ سکتا ہے۔ وہ بڑے پیار سے اصرار کر رہی تھی کہ انہیں میرے سوا کسی چیز کی ضرورت نہیں، اگر وہ خالی ہاتھ بھی اپنی بیٹی دے دیں گے تو وہ خوشی سے لے جائیں گی۔ ان کا اخلاق دیکھ کر امی ابو دل و جان سے ان پر واری فدا ہو رہے تھے۔ میں نے بھی 2-3 دفعہ ان کے سارے بیٹوں کو گلی سے گزرتے اور آتے جاتے دیکھا تھا۔ شکل و صورت میں تو وہ بھی اچھے تھے۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اتنے امیر گھرانے سے میرا رشتہ آیا تھا۔ امی ابو سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگ رہے تھے، لیکن وہ عورتیں کہہ رہی تھیں کہ ہم یہاں پر زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتے،
کیونکہ اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی کر کے ہم سب لندن میں شفٹ ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ کی بیٹی کی خوش قسمتی ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ لندن چلی جائے گی۔ اب امی ابو زیادہ سوچ بچار نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ میری قسمت پر رشک کر رہے تھے کہ ہماری بیٹی مہرین کس قدر خوش نصیب ہے۔ اس کا پہلا رشتہ ہی اتنا اچھا ہے کہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ یوں جھٹ پٹ میرا رشتہ ہو گیا، ویسے ہی جھٹ پٹ شادی کی تیاریاں ہو گئیں۔ پھر ٹھیک 2 ہفتے کے بعد میں دلہن بیٹھی تھی۔ میری عمر ابھی اس وقت 20 سال کی تھی۔ میری آنکھوں نے آج تک کسی شخص کے سپنے نہ دیکھے تھے، اس لیے جب لڑکے جنید سے میری شادی ہو رہی تھی اسے میں دل ہی دل میں چاہنے لگی تھی، حالانکہ ابھی تک میں نے اسے دیکھا تک نہیں تھا، کیونکہ میں دلہن بن کر جنید کے گھر رخصت ہو کر آ گئی۔ ابھی شادی کو دن ہی 4 ہوئے تھے جب میری سانس نے مجھے کہا کہ تمہارے پاس آج کا دن ہے، اس لیے اپنے ماں باپ سے مل کر آ جاؤ، اس کے بعد ہم دوسری جگہ شفٹ ہونے والے ہیں، پھر جب تمہارا پاسپورٹ اور ویزا آ جائے گا تو تم ہمارے ساتھ لندن چلی جاؤ گی۔ اپنی ساس کی یہ باتیں سن کر میری آنکھیں بھر آ گئیں، کیونکہ اتنی دور جانے کا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ جب میں نے اپنی امی ابو کو ساس کی باتیں بتائیں تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ ہماری فکر مت کرو، یہ تمہاری قسمت کی خوش نصیبی ہے کہ تم دوسرے ملک میں جا کر اتنا عیش کرو گی، بس ہمیں فون کر کے اپنی خیریت سے ضرور آگاہ کرتی رہنا۔ امی مل کر میں اپنے سسرال واپس آ گئی۔ اب سامان دوسرے شہر میں شفٹ کیا جا رہا تھا، نہ جانے آگے چل کر میری قسمت میں کیا لکھا تھا، اچھا یا برا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں اداس ہی بابل کا گھر دیکھ رہی تھی جسے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ وہ 1.5 عمر میاں بیوی پولیس افسر کے سامنے بیٹھ کر آنسو بہا رہے تھے۔ وہ پولیس انسپکٹر سے رو رو کر کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے انسپکٹر صاحب کچھ کریے، ہماری بیٹی کی 6 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی، لیکن ان 6 مہینوں میں ایک بار بھی ہمارا اس سے رابطہ نہیں ہوا، نہ جانے ہماری بیٹی کس مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہے۔ اگر آپ نے جلدی سے کچھ نہ کیا تو ایسا نہ ہو کہیں ہماری بیٹی کی جان کو کوئی خطرہ ہو۔ پولیس انسپکٹر شمشاد غور سے ان دونوں میاں بیوی کی باتیں سن رہے تھے، پھر وہ ان سے کہنے لگے، دیکھیں بڑے میاں، آپ نے اتنی دیر کیوں کی اپنی بیٹی کی گمشدگی کے بارے میں بتانے کی؟ اگر آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ نے شادی کی ہو اس کے بارے میں آپ کو جانتے نہ ہوں؟ وہ بڑے میاں پولیس انسپکٹر سے کہنے لگے کہ انسپکٹر صاحب، میں آپ کو کتنی دفعہ بتا چکا ہوں کہ وہ لوگ جن سے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی نئے نئے آ کر ہمارے محلے میں بسے تھے، زیادہ تر لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے اتنے سبز باغ دکھائے کہ میں بنا تحقیقات کیے اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا اور شادی بھی ہو گئی۔ ان کے کچھ گھریلو مسائل تھے جن کی وجہ سے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ انہیں شادی کی بہت جلدی ہے۔ اب وہ نہ جانے میری بیٹی کو کس شہر میں لے کر جا بس گئے، لیکن میری بیٹی سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں۔ اور ایک پولیس انسپکٹر شمشاد نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جلد ہی آپ کی بیٹی کی گمشدگی کی تحقیقات شروع کر رہے ہیں، آپ اس کی کوئی تصویر ہمیں دے جائیں تاکہ اس کی تصویر دے کر ہم لوگوں سے کچھ پوچھ گچھ کر سکیں۔ اب وہ دونوں 1.5 عمر آدمی مایوسی سے واپس جا رہے تھے۔ ان کی لاڈلی بیٹی نہ جانے کس حال میں تھی، انہیں کوئی خبر نہ تھی۔ اس جگہ امی ابو رہ رہے تھے، اب میں اس جگہ سے سینکڑوں میل دور اس نئے شہر میں آ کر بس گئی تھی، لیکن مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ جو گھر میرے سسرال والوں نے کرائے پر لیا تھا وہ انتہائی چھوٹا تھا، اس میں صرف 2 کمرے تھے۔ پھر یہ اقدام مجھ پر بہت میں کھلا کہ وہ سارے وہاں سے جا رہے تھے، صرف میرے شوہر جنید اور میں ہی اس گھر میں رہ رہے تھے۔ مجھے ان کے جانے پر حیرت ہو رہی تھی، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ پہلے اور اس کے بعد 2 دن بعد میرے جیٹھ اور جٹھانی بھی مجھ سے بنا ملے پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ جب ان کے بارے میں نے اپنے شوہر سے کہا تو وہ کہنے لگے کہ وہ لوگ تو لندن چلے گئے، میں اتنی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں حیرت سے سوچ رہی تھی کہ اگر وہ لندن ہی جانا تھا تو بھلا انہیں اتنی خاموشی سے چھپ چھپ کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کیا ان کے لیے اتنی غیر تھی کہ انہوں نے مجھ سے مل کر جانا بھی گوارا نہ کیا؟ یہ سوچ کر میں بہت افسردہ ہو رہی تھی۔ جس جگہ پر ہم لوگ رہ رہے تھے وہ اتنی
वीरान थी कि दूर दूर बस इक्का दुक्का ही मकान बने हुए थे। इतनी खामोश और इतना सन्नाटा मुझे महसूस होता था जैसे वहाँ सिवाय वहशत के कुछ ना हो। मैं कभी अकेली नहीं रही थी, इसलिए मुझे अकेला रहते हुए वहाँ बहुत खौफ महसूस हो रहा था। जुनैद न जाने कौन सा काम कर रहा था। वो सुबह जाता, रात गए तक लौट कर आता। फिर एक दिन जब वो रात को आया तो उसके साथ इसके 4 दोस्त भी थे। मैं अलग कमरे में बैठी थी और वो सब दूसरे कमरे में मौजूद। फिर जुनैद ने मुझे तैयार होने का कहा। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। आखिर जुनैद मुझे क्यों तैयार होने का कह रहा था? उसके सारे दोस्त मर्द थे, इनमें कोई औरत न थी। जब मैंने यही बात जुनैद को कही, दोनों गुस्से में आ गया। मुझसे कहने लगा कि जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ बस वही करो। इसे यूं गुस्से में देखकर मैं डर गई। फिर जल्दी से तैयार होने लगी। मुझे उसके दोस्तों के सामने जाते हुए बहुत शर्म महसूस हो रही थी, क्योंकि आज तक मैं किसी गैर मर्द के सामने यूं नहीं गई थी। फिर मैं जुनैद के मजबूर करने पर इनके सामने जाकर बैठ गई। जब मैंने इन्हें धीरे से सलाम किया तो वो सारे के सारे खबासत से कह के लगाने लगे। इनमें से एक ने जुनैद को कहा, वाह क्या माल ढूंढा तुमने यार, सच में ये तो एक जगमगाता हुआ हीरा है। हमें कब इसकी चमक दिखाओगे? मुझे इनके मुंह से इतनी छिछोरी बातों की उम्मीद न थी। वो जिस तरीके से मुझे देख रहे थे, उनकी आंखों में मेरे लिए हवस थी। फिर मैं थोड़ी देर वहां बैठकर अपने कमरे में आ गई। वो सब के सब न जाने रात को कितने बजे तक जाकर मजाक मस्ती करते रहे। मैं खाना खाकर नींद की आगोश में चली गई। फिर मुझे नींद में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई साया सा मेरे ऊपर झुका हुआ था। वो मेरे वजूद के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग पर शदीद गनूदगी तारी थी। ऐसे लग रहा था जैसे मैंने नींद की गोलियां खाई हों। लेकिन इस हालत में भी मैं आंखें फाड़ फाड़ कर ये देखने की कोशिश कर रही थी कि मेरे जिस्म के साथ ये छेड़छाड़ करने वाला कौन है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। अजीबो गरीब सी कैफियत में मेरे साथ न जाने कितनी देर तक ये सब कुछ होता रहा, लेकिन मेरा ज़हन बहुत भारी हो रहा था। मैं लाख कोशिश कर रही थी कि आंखें खोल कर देख सकूं कि आखिर ये कौन है, लेकिन मेरी आंखें इतनी भारी हो रही थीं, ऐसे लग रहा था जैसे मैंने कोई नशा आवर चीज़ खा ली हो। दूसरी सुबह जब तमाम हुई तो फिर मैंने जुनैद की तरफ देखा, जो बेड पर मस्त होकर सो रहा था। तभी अचानक मुझे रात की बात याद आने लगी, जब मैं अपने आप को किसी दूसरे इंसान के साथ महसूस कर रही थी। लेकिन वो शख्स जो हरगिज़ नहीं था, बल्कि ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई और था। न जाने रात को ऐसी मेरी हालत क्यों हो गई थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं शदीद बेबसी की कैफियत में मुब्तला थी। एक दिन मेरा ठीक गुजरा, फिर तीसरे दिन वो हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद न थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जुनैद और इसके दोस्त इतने वहशी और दरिंदे नुमा इंसान थे। इस रात को जब जुनैद और इसके दोस्त घर पर आए तो इनके साथ एक नौजवान लड़की थी। उसकी उम्र तकरीबन मेरे जितनी ही थी। जुनैद ने मुझे सख्ती से मना किया कि कमरे से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं कमरे में दब कर बैठी थी, लेकिन मेरा दिल जब पसलियों से बाहर आने लगा तो मैंने इस लड़की की दिल खराश चीख सुनी थी। न जाने इस लड़की के साथ क्या हो रहा था। दहशत के मारे मेरा बुरा हाल था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो इस लड़की के साथ दस्तदराजी कर रहे थे। इनका ये भयानक रूप देखकर तो मैं कांप कर रह गई। फिर मैं दरवाजे के पास आई, थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर देखने लगी कि आखिर ये लोग इस लड़की के साथ क्या कर रहे हैं। फिर मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वो इंतहाई खौफनाक था। उस लड़की के दोनों हाथ पांव लटके हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो लड़की मर चुकी है। अब जुनैद और इसके दोस्त इस लड़की को एक बड़े से बोरे में बंद कर रहे थे। फिर जुनैद के दोस्तों ने इस बोरे को कंधे पर उठाया और सारे मिलकर न जाने उसे कहाँ लेकर जा रहे थे। मैंने दरवाज़ा खोलने और बंद होने की आवाज़ें सुनी थीं। जब वो चले गए तो मैं भी डरे डरे कमरे से बाहर आ गई थी। पूरे कमरे में होलनाक सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी गुमनाम जुर्म की कहानी रची गई थी। फिर मैं कमरे में आई जहाँ पर इस लड़की को रखा गया था। फिर उस कमरे की हालत देखकर मेरे मुंह से बेख्तियार चीखें निकली थीं, क्योंकि फर्श पर बेइंतहा खून बिखरा हुआ था। जगह जगह खून के पड़े धब्बे इस बात की निशानदेही कर रहे थे कि उन्होंने लड़की के साथ इंतहाई बुरा सलूक किया था। शायद उसे कत्ल कर डाला था।
میں دل میں سوچ رہی تھی کہ میرا واسطہ کن درندوں سے پڑ گیا تھا۔ انہوں نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی ختم کر ڈالی تھی اور اب اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے اس کی لاش کو نہ جانے کہاں دفنانے جا رہے تھے۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ میں یہاں سے بھاگ کر کہیں جا سکتی۔ خوف کے مارے میں کمرے میں بیٹھ کر ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ کاش میں اس معصوم لڑکی کو بچا پاتی۔ پتہ نہیں کون تھی، کس کی بیٹی تھی۔ ان بھیڑیوں نے تو اس معصوم لڑکی کو اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ پھر 2 گھنٹے کے بعد میں نے دروازہ کھولنے کی آواز سنی۔ میں اور سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اب جنید اکیلا واپس آیا تھا۔ اس کے دوست شاید اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے تھے۔ ایک لڑکی کا تازہ خون دوسرے کمرے میں بکھرا پڑا تھا، لیکن جنید کو شاید کوئی ہوش نہیں تھا۔ پھر وہ کمرے میں آیا اور مجھ سے اپنے کپڑے نکالنے کا کہنے لگا۔ میں نے کپڑے نکالنے لگی۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ میں آنکھیں اٹھا کر اس کے مکروہ چہرے کو دیکھ پاتی۔ جب وہ کپڑے بدل کر آیا تو میں یوں ہی بے سدھ بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، جو دوسرے کمرے کی صفائی کرو، اچھے طریقے سے، مجھے کوئی داغ دھبا کہیں نظر نہ آئے۔ مجھے وہ یوں حکم دے رہا تھا جیسے میں نے وہ بھیانک جرم کیا ہو۔ میں دہشت سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ سوچنے لگی کہ کسی معصوم کا اتنی بے دردی سے خون بہا کر اس کے چہرے پر ذرا بھی داغ ندامت نہ تھا۔ تبھی ایک دم وہ چیخا تھا، سنائی نہیں دے رہا میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ چلو چلو، تمہیں انہی کاموں کے لیے میں نے رکھا ہے، اس لیے جلدی سے جا کر وہاں کی صفائی کرو۔ اس لڑکی کا حال تو تم دیکھ ہی چکی ہوگی، اس لیے کسی کے سامنے بھی اپنی زبان کھولنے کی کوشش کی تو تمہارا حال اس لڑکی سے بھی برا ہوگا۔ میں بری طرح سے سسک کر رونے لگی اور وہاں کی صفائی کر رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جنید اور اس کے دوستوں کا جرم چھپانے کے لیے میں یہ سب کام کروں گی۔ وہ کمرہ صاف کر کے میرے ہاتھ دکھ گئے تھے، لیکن وہ خون کے نشانات وہاں سے مٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جنید خود بھی بڑھ چڑھ کر وہ نشانات مٹا رہا تھا اور میں چہرے کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ باہر سے دکھنے والا یہ خوبصورت انسان اندر سے اتنا ہی بھیڑیا نما شخصیت ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اب میں اس اکیلے گھر میں نہیں رہ پا رہی تھی، کیونکہ اس لڑکی کی دل خراش چیخیں ہر وقت مجھے سنائی دیتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس لڑکی کی روح دوسرے کمرے میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہو۔ دہشت اور خوف نے مجھے اندر سے بالکل بے جان بنا دیا تھا۔ جب سے میں یہاں آئی تھی، جنید نے ایک بار بھی میری امی ابو سے میری بات نہیں کروائی تھی۔ وہ اپنے موبائل تک کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ 1 مہینے سے بھی زیادہ ہونے والا تھا، لیکن اسے 1 مہینے میں ہی میں نے جنید کی اصلیت کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا تھا۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کی مجھے بالکل بھی امید نہ تھی۔ ایک دن رات کو جب جنید آیا تو اس کے ساتھ 2 آدمی بھی تھے۔ وہ آدمی بالکل انجان تھے، وہ چہرے سے ہی خبیث لگ رہے تھے۔ میں کمرے میں خوف زدہ سی بیٹھی تھی۔ پھر جنید میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا کہ جلدی سے اچھے سے تیار ہو کر دوسرے کمرے میں آ جاؤ۔ وہ مجھے حکم دے کر چلا گیا۔ اس کا کہنا نہ ماننے کا مطلب تھا اپنی موت کو دعوت دینا۔ اس کے کہنے پر میں تیار ہونے لگی۔ مجھے پتا تھا کہ مجھے تیار ہو کر 2 اجنبی آدمیوں کے سامنے جانا تھا۔ جس طرح پہلے وہ مجھے اپنے دوستوں کے سامنے لے جاتا تھا، پھر میں ان دونوں آدمیوں کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں بڑی گندی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں میرے جسم کی آر پار ہو رہی تھیں۔ پھر جنید نے مجھے اشارے سے واپس کمرے میں بھیج دیا۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی جب جنید ایک ڈرنک کا گلاس لے کر میرے کمرے میں آیا۔ اس نے مجھے وہ پینے کا کہا۔ میں پینے سے ہچکچا رہی تھی تو اسے غصہ آ گیا۔ اس نے زبردستی وہ گلاس میرے منہ میں انڈیل دیا۔ عجیب سا بد ذائقہ سا شربت تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ شربت پیا تو تھوڑی ہی دیر میں غنودگی کی کیفیت میں چلی گئی۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو مجھے ایسا لگا جیسے ایک بھاری بھرکم وجود میرے اوپر جھکا ہوا ہے۔ میں شاید بے بسی کی کیفیت میں تھی، لیکن اپنی اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر ایک نہیں آیا، میں نیند کی کیفیت میں تھی، لیکن مجھے اچھی طرح محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ دونوں آدمی جنید ہرگز نہیں تھے، بلکہ وہی آدمی تھے جو جنید کے ساتھ آئے تھے۔ میں اپنے اس بھیڑیے نما شوہر کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔
اس نے سبز باغ دکھا کر میرے ماں باپ سے رشتہ مانگ کر مجھ سے شادی کی، لیکن اصل میں وہ ایک مکروہ چہرے والا انسان تھا جس کا کام تھا کہ وہ لڑکیوں کو اپنی بیوی بنا کر ان کو ایک طوائف کی طرح مردوں کے سامنے پیش کریں۔ اب یہاں دوسرے دن کا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ جو نئے نئے مردوں کو اپنے ساتھ لے کر آتا مجھے طوائف کے طور پر ان کے سامنے پیش کر دیتا۔ ان 3 مہینوں میں لیکن میرا اپنے گھر میں کسی سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں صرف ایک بار اپنے امی ابو سے بات کرنا چاہتی تھی، انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے میں جنید کے ہاتھوں اس لڑکی کی طرح قتل ہو جاؤں گی۔ جنید لے کر آتا تھا، ان سے اچھی خاصی رقم وصول کرتا تھا، لیکن وہ ساری رقم گھر میں نہیں رکھتا۔ نہ جانے اس کا کیا کام تھا اور وہ یہ سارے پیسے کہاں لگا رہا تھا۔ میری زندگی کسی جہنم سے کم نہ تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس نے مجھ سمیت میری معصوم ماں باپ کو بھی دھوکہ دیا، بہلا کر میرا رشتہ طلب کیا۔ آخر وہ لوگ کون تھے جو اس کے ماں باپ بن کر آئے تھے اور بعد میں ایسے غائب ہوئے جیسے دنیا میں ان کا نام و نشان بھی نہ ہو۔ پھر کچھ دن کے بعد ایسا ہوا جس نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ میں کچھ بھی کھا پی رہی تھی تو مجھے شدید قسم کی الٹیاں آنے لگیں۔ مجھے کسی انہونی کا احساس ہونے لگا۔ جب میں نے یہ بات جنید کو بتائی تو وہ شدید غصے میں آ گیا۔ مجھے کہنے لگا کہ تم تو 70 مردوں کے ساتھ سوئی ہو، نہ جانے کس کا گند ہے، چلو نکالو اس کو اپنے جسم سے۔ میں جنید کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، اسے کہنے لگی کہ جنید خدا کے لیے ایسا نہ کرو، میں نے صرف تم سے شادی کی تھی، مجھے پتا ہے کہ یہ صرف ہمارا بچہ ہے، تم اسے کچھ نہ کرو۔ لیکن جنید نے میری کوئی بھی بات سننے سے انکار کر دیا۔ مجھے میڈیکل سٹور سے کچھ دوائیاں لا کر دیں۔ جب اس نے دیکھا تو زبردستی اس نے میرے منہ میں وہ ڈال کر مجھے پانی پلا دیا۔ پھر دوسرے دن میں کسی کٹے ہوئے بکرے کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ان کے درد کی کیفیت اتنی تھی کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں آج ہی مر جاؤں گی۔ میں پورا دن رات یوں ہی تڑپتی رہی، لیکن جنید ایک بار بھی میری طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ اس نے آخر یہ ظلم میرے ساتھ کیوں کیا تھا؟ کیا میری قسمت اتنی بری تھی کہ میں یہ سارے عذاب جھیل رہی تھی؟ اب میں کمرے میں پڑے کسی بے جان مردے کی طرح ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہوا۔ ایک دن جب جنید گھر پر نہ تھا، کسی نے دروازہ بجایا، میں ویسے ہی بیمار تھی، بڑی مشکل سے چل کر دروازے تک پہنچی، پھر ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول دیا۔ گلی میں جان کر دیکھا تو دور دور تک کوئی بھی نہ تھا، چاروں طرف سناٹا تھا۔ پھر مجھے اندھیرے میں ایسا لگا جیسے درخت کے پیچھے کوئی لڑکی چھپی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھنا چاہا کہ ضرور کوئی لڑکی ہی ہے جو یوں ایک دم سے بھاگ کر اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ خوف کے مارے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس دہشت نما گھر میں ویسے ہی میری نیند حرام ہوئی پڑی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچتی کہ کیوں نہ میں اس شہر سے بھاگ جاؤں، اس طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری جان جنید سے چھوٹ جائے۔ لیکن پھر مایوس ہو کر سوچتی ایسا کرنا میرے لیے ممکن نہیں، کیونکہ یہ شہر میرے لیے نیا ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، اور اگر جنید نے مجھے تلاش کر لیا تو شاید وہ مجھے اتنی بری موت مارتا کہ میں اندازہ بھی نہ لگا سکتی۔ میں آج تک اس گھر کے دروازے سے باہر تک نہیں جھانک پائی تھی۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس علاقے میں مزید کتنے مکان ہیں، بلکہ ایسا لگتا جیسے اس جگہ پر صرف یہی ایک مکان ہے، کیونکہ یہاں کا سناٹا خوف زدہ کر دینے والا تھا۔ جب بھی میں گھر میں اکیلی ہوتی، ایسے لگتا جیسے اس لڑکی کی روح گھر میں بھٹکتی پھر رہی ہو۔ جنید کی جرم میں بھی میں برابر کی شریک تھی، جو کہ میں نے اس لڑکی کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی، اور اس کے خون کے دھبے خود میں نے ہاتھوں سے صاف کیے تھے۔ میں اپنے خونی ہاتھوں کو دیکھ کر رونے لگ جاتی۔ میری زندگی کسی بھیانک خواب سے کم نہ تھی۔ شاید اس لڑکی کی تصویر کو دیکھ رہا تھا جس کے ماں باپ اس کی رپورٹ درج کروا گئے تھے۔ اس لڑکی کے ماں باپ کے کہنے کے مطابق وہ لڑکی پچھلے 6 مہینے سے اپنے شوہر کے ساتھ تھی، لیکن اس کے شوہر نے اس لڑکی کا رابطہ اس کے ماں باپ سے ہرگز نہیں کروایا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے حد پریشان تھا۔ انسپکٹر شمشاد اس کیس میں ماجد کی مدد لے رہا تھا، جو ایک قابل پولیس اہلکار تھا۔
ایسے کیسوں میں اس کا دماغ بہت چلتا تھا۔ تبھی انسپکٹر شمشاد نے اسے اندر بلا لیا۔ پھر وہ ماجد سے کہنے لگا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ لڑکی اور اس کا شوہر کہاں غائب ہو گیا؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس لڑکی کو لے کر کہیں ملک سے باہر چلا گیا ہو۔ پھر پولیس اہلکار ماجد کہنے لگا کہ نہیں صاحب جی، اس لڑکی کے ماں باپ کے مطابق تو اس لڑکی کا رشتہ جن لوگوں سے کیا گیا وہ چند دن پہلے اس کالونی میں آ کر بسے تھے، اور محلے والوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ٹھاٹھ باٹھ سے بہت امیر لگتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ سب شو کروایا تھا کہ وہ اتنے امیر ہیں تاکہ کسی بھی لڑکی کو پیڑ بنا کر خوش رکھ سکتے۔ ہو سکتا ہے آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اس کا رشتہ طلب کیا ہو، اور ان کا مقصد کچھ اور ہو۔ یہ شادی کرنے کا، پھر شادی کے صرف 15 دن بعد لڑکی کو دوسرے شہر لے کر چلے جانا، 6 مہینے گزرنے کے باوجود بھی کوئی رابطہ نہ کرنا۔ اس کا مطلب تو یہی ظاہر کر رہا ہے کہ وہ ضرور لڑکا اور اس کے گھر والے کوئی فروخت یا اس طرح کا کوئی کام کر رہے ہیں، اس کالونی میں اپنے بیٹے کی شادی کرنے، اور ساتھ ہی وہ جس کسی بھیانک جرم میں بھی ملوث تھے۔ انہیں ایک لڑکی کی ضرورت تھی، اور اس سے بہترین طریقہ انہیں نظر نہیں آیا کہ کسی لڑکی کی شادی کر کے اسے اپنے ساتھ رکھ سکیں۔ اہلکار ماجد یہ ساری باتیں انسپکٹر شمشاد کو کہہ رہا تھا۔ اس کی باتوں میں دم تھا، یہ ساری باتیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ پھر دوسرا اہلکار اندر آیا، انسپکٹر شمشاد کو اخبار میں چھپی ایک خبر دکھا رہا تھا جس میں لکھا گیا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی کی بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر کے ایک کرائے کے گھر میں چھپا دیا گیا۔ تعفن اٹھنے کی وجہ سے اس لڑکی کی لاش کو اس گھر سے نکالا گیا۔ یہ ساری تفصیلات اس اخبار میں لکھی ہوئی تھی۔ یہ شمشاد تو چونک سے گئے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی وہاں کے تھانے کے افسر سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں اس لڑکی کا تعلق اس کیس سے نہ ہو۔ میں اب دن رات بیمار رہنے لگی تھی، جیسے کسی مردے کے جسم میں جان نہ ہو، ایسے ہی میری حالت ہو رہی تھی۔ پھر ایک رات جنید اور اس کے دوست آئے۔ وہ دوسرے کمرے میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا جب جنید اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ یار یہ لڑکی تو 6 مہینے میں ہی مریض بن گئی ہے، جب دیکھو بیماری کا ناٹک کر کے بیٹھی ہوتی ہے۔ اب میرا دل تو اس لڑکی سے اکتا رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ جواب میں جنید کا دوست اس سے خباثت سے کہہ رہا تھا، مگر تمہارا اس سے دل بھر گیا ہے تو اپنی بیوی مجھے دے دو، چند دن میں اسے ٹھیک کر لوں گا۔ پھر جنید اس سے کہنے لگا کہ ہاں جیسے تم نے تو اس کے ساتھ عیش کیا ہی نہیں ہے، تم بھول گئے جب تم اس کے لیے یوں تڑپ رہے تھے اور میں نے تمہیں اجازت دے دی تھی۔ پھر جنید کا دوست اس سے کہنے لگا کہ ہاں تم نے اجازت دے دی تھی، لیکن تم بھول رہے ہو کہ بدلے میں تم نے مجھ سے پورے 2 لاکھ روپے لیے تھے۔ میں دوسرے کمرے میں رو رہی تھی۔ ان کی گھٹیا باتوں اور آوازیں میرے کانوں میں صاف صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے جنید کی یہ بات خوفزدہ کر رہی تھی جو وہ میرے بارے میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ مجھے بھی اس لڑکی کی طرح مارنا چاہتا ہے۔ نہیں، میں اتنی بھیانک موت نہیں مر سکتی، مجھے اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ یہ سوچ کر تو میرے جسم سے روح نکلنے کو ہو رہی تھی۔ میں مر جاتی۔ پھر ایک رات دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جب جنید گھر پر نہ تھا، میں سوچنے لگی کہ اس کے شیطان دوست اس کی غیر موجودگی میں نہ آ گئے ہوں۔ پھر دوبارہ دستک ہوئی تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھی اور دروازہ کھولنا پڑا۔ پھر میرے منہ سے چیخ نکلتے رہ گئی، کیونکہ میرے سامنے وہ لڑکی کھڑی تھی جو چند دن پہلے مر چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں خوف کے مارے چیخ اٹھتی، اس نے اچانک میرے منہ ہاتھ پر رکھے۔ پھر وہ دھیرے سے اندر آئی۔ میں کہاں گئی وہ مجھے یوں خوفزدہ دیکھ کر کہنے لگی کہ دیکھو ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانے آئی، بلکہ تمہاری مدد کی غرض سے آئی ہوں۔ میں ڈرتے اس سے کہنے لگی کہ تم تو مر چکی تھی، تو کیا تمہاری روح یہاں پر ہے؟ وہ لڑکی مجھے کہنے لگی کہ نہیں پاگل، میں مری نہیں تھی، بلکہ صرف بے ہوش ہوئی تھی۔ انہوں نے میرے سر پر حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے میرا خون بے تحاشا نکل رہا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے ایک
گھنے جنگل میں پھینک دیا۔ میں پوری رات وہاں پڑی رہی، لیکن میری قسمت اچھی تھی جب وہاں سے گزرنے والے ایک راہگیر نے مجھے وہاں پڑے دیکھا۔ اس نے مجھے ہسپتال پہنچا دیا۔ میرے سر پر گہرا زخم تھا، لیکن وہ زخم ایسا تھا کہ میری زندگی کو بچا سکتا تھا۔ پھر شاید اللہ نے میری قسمت میں مزید زندگی رکھی تھی، اس لیے ڈاکٹروں کی محنت اور کوشش سے میرا وہ زخم بالکل ٹھیک ہو گیا، میری جان بچا لی گئی۔ جنید اور اس کے دوست یہی سمجھتے ہیں کہ میں مر چکی ہوں، لیکن میں ان سے چھپ کر تم سے ملنے آئی ہوں، کیونکہ مجھے عزت پر نہیں۔ اس لڑکی کے منہ سے یہ ساری باتیں سن کر میں حیران تھی۔ میں نے حیرانی سے دیکھ کر اسے کہنے لگی کہ میں ایک فیکٹری میں نوکری کرتی تھی۔ جب جنید نے مجھے راستے میں لفٹ دی، وہ راستے میں میری تعریفیں کر رہا تھا۔ اس نے اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھا کر مجھ سے دوستی کر لی۔ اب وہ مجھ سے شادی پر اصرار کر رہا تھا۔ میں نے گھر کی مجبوریاں دیکھیں، اس وجہ سے میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب یہی بات میں نے جنید سے کہی تو وہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور اس سے میں اپنا تعلق مجھ سے ختم کر لیا۔ ایک دن میرے کزن نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا۔ پھر میرے کزن نے مجھے بتا دیا کہ وہ لڑکا جنید اس کے ساتھ تم گھومتی ہو وہ نشئی ہے۔ میں نے اسے چند لڑکوں کے ساتھ دیکھا تھا جو چوری چکاری اور ڈکیتی میں ملوث ہے۔ اپنے کزن کی یہ بات سن کر میں نے بھی اس سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر میری منگنی ہو گئی۔ جب اس بات کی خبر جنید تک پہنچی تو اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے مجھے کمپنی سے اغوا کر لیا اور پھر یہاں لا کر میری بے وفائی کا بدلہ لینے کی مجھ سے کوشش کی۔ اس دن بلکہ اس کے سارے دوستوں نے میرے ساتھ زبردستی کی تھی۔ میں مسلسل چیخ رہی تھی، اس لیے جنید نے غصے میں آ کر میرے سر پر کوئی چیز دے ماری، جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی۔ لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ میں بچ نکلی۔ اگر تم ان لوگوں کے چنگل سے نکلنا چاہتی ہو تو جلدی سے مجھے اپنے ماں باپ کا پتہ دو، تاکہ میں انہیں تمہارے بارے میں سب کچھ بتا کر اس بھیڑیے سے تمہاری جان بچا سکوں۔ جلدی کرو، میرے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ اگر جنید نے مجھے یہاں دیکھ لیا، اسے پتہ چل گیا کہ میں تمہاری مدد کرنے کی غرض سے آئی ہوں، تو شاید وہ ہم دونوں کو قتل کرتے ہیں۔ میرے پاس کوئی کاغذ نہ تھا، اس لیے میں نے منہ زبانی ہی اسے بڑی مشکل سے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا، جسے سن کر وہ یہاں سے غائب ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ لڑکی یوں فرشتہ بن کر میری زندگی میں آئے گی۔ اب مجھے روشنی کی امید نظر آ رہی تھی۔ میں جلدی سے اس بات کی منتظر تھی کہ کب وہ لڑکی میرے لیے کوئی خوشخبری لے کر آئے۔ شاید میرے ماں باپ ہی مجھ تک پہنچ جائیں۔ انسپکٹر شمشاد اس گمشدہ لڑکی کے کیس کو لے کر بہت سنجیدہ تھے۔ وہ جان رہے تھے کہ جلد سے جلد اس لڑکے جنید اور اس کے گھر والوں کا کوئی نہ کوئی پتہ مل جائے۔ تبھی اچانک اس لڑکی کے ماں باپ پر ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ لڑکی کا باپ انسپکٹر شمشاد کو کہنے لگا کہ صاحب جی، یہ لڑکی جانتی ہے کہ میری بیٹی کو کہاں رکھا گیا۔ اس نے میری بڑی بیٹی کی تھی۔ انسپکٹر شمشاد حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگے۔ یہ سب کچھ بتا رہی تھی۔ اس کی کہی ہوئی ایک ایک بات سچ معلوم ہوتی تھی۔ پھر انسپکٹر شمشاد اس لڑکی سے کہنے لگے کہ آپ کو یقین ہے نا وہ لڑکی یہی ہے؟ وہ لڑکی اعتبار سے کہنے لگی کہ جی صاحب، میں اس مظلوم لڑکی سے ہی مل کر آ رہی ہوں اور اس نے مجھے اپنا مکمل پتہ بتا دیا تھا۔ اس کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے آپ لوگ جلدی سے وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بھیڑیا نما شخص اس کا بھی قتل کر دے۔ اس لڑکی کی بات سن کر پولیس فوراً حرکت میں آ گئی۔ اب پولیس جلد سے جلد وہاں چھاپا باندھنے کی تیاری کر رہی تھی۔ میرا انتظار شدید ہوتا جا رہا تھا۔ میں راتوں کو سو بھی نہیں پا رہی تھی۔ پھر ایک دن جنید اور اس کے دوست گھر پر آئے۔ جنید شاید مجھے سوتا سمجھ رہا تھا، اس لیے مجھے کمرے میں دے کر واپس چلا گیا۔ نہ جانے مجھ سے کیا کہنے آیا تھا، لیکن ان کے جاتے ہی میں ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یار تم نے اس لڑکی کا مرڈر کیا تھا جو قصور سے بھاگ کر تمہارے ساتھ آئی تھی۔ تو اس کا دوست نواز خباثت سے ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ یار سالی بہت تنگ کر رہی تھی، بار بار مجھ سے اپنے زیورات مانگ رہی تھی جو بھاگتے وقت لوگ اپنے گھر سے لے کر آتے ہیں۔
میں نے وہ زیورات بیچ کر عیاشی کر لی اور اسے کہیں سے واپس لا کر دیتا، اس لیے ٹھکانے لگا کر یہ سکون ملا۔ ان عورتوں کا یہی مسئلہ ہے، پہلے عاشقی کے چکر میں پڑ جاتی ہیں، پھر اپنے گھر والوں کی انہیں یاد ستاتی ہے۔ جنید اس سے پوچھنے لگا کہ اچھا تم نے عظمیٰ کو کیسے ٹھکانے لگایا؟ جواب میں نواز نے کہا، اسے تفصیل بتائی۔ اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اسے کہہ رہا تھا کہ اس نے پہلے ایک انجان جگہ پر کرائے پر گھر لیا، 10 دن اس گھر میں رہنے کے بعد عظمیٰ کو وہیں قتل کر کے دفنا دیا اور راتوں رات وہاں سے فرار ہو گیا۔ محلے والوں کو پتہ تک نہیں چلا کہ اس گھر میں کون آیا تھا اور کون رہ کر جا بھی چکا تھا، اور یہ سب کچھ بڑی ہوشیاری سے جنید کو بتا رہا تھا۔ اس کے جواب میں جنید نے تو اس سے کہنا تھا کہ واہ یار، تمہاری ہوشیاری کے کیا کہنے، لگتا ہے ایسا کوئی بندوبست مجھے بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ظالم اگر یہاں سے فرار ہو گئی تو اس نے ہم سب کو گرفتار کروا دینا ہے۔ اس کے ہر لفظ سے دہشت تڑپ رہی تھی اور میں ان کی خوفناک باتیں یوں دکھی ہو کر سن رہی تھی جیسے میرے اندر سانس ہی نہ ہو۔ اب تو مجھے آسمان سے اترنے کا میری مدد کرنے کے لیے، کیونکہ مجھے ایسی کوئی امید نظر نہ آتی تھی۔ امی ابو، 5 باتیں میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ میرا انجام بھی اس لڑکی عظمیٰ کی طرح ہوگا۔ پھر دوسرے دن جیسے وہاں بھیانک سازش رچی جا رہی تھی۔ رات کے 2 بجے تھے جب جنید اور اس کے دوست اندر آئے۔ جنید اپنا سارا سامان سمیٹ رہا تھا۔ میں نے اسے یوں سامان سمیٹتے دیکھا تو اس سے کہنے لگی، جنید ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ میری طرف دیکھ کر مکاری سے بولا کہ ہم نہیں، صرف میں یہاں سے جا رہا ہوں، تم ہمیشہ اسی گھر میں رہو گی۔ میں اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر یہ دیکھ کر میرا خوف سے برا حال ہو گیا۔ وہ سب مل کر ایک کھڈا کھود رہے تھے۔ میں چپ چاپ کسی لاش کی طرح انہیں یہ سب کرتا دیکھ رہی تھی۔ میں اس بیچاری عظمیٰ لڑکی کی کہانی سن چکی تھی اپنے کانوں سے، اس لیے اپنے شاید یہ لوگ وہی کہانی میرے ساتھ دہرانا چاہتے تھے۔ میرے لب پہ بے اختیار دعا آنے لگی۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے مدد کی طالب تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے اس بھیانک جرم کا آغاز کرتے، اچانک دروازہ زوردار دھماکے سے کھولا۔ اس پولیس اہلکار تھے جو یوں اندر آئے تھے۔ میری چیخیں نکل گئیں کیونکہ ان کے ساتھ میری امی ابو کھڑے تھے۔ امی باہر پولیس کے پاس تھیں اور اہلکاروں نے جنید اور اس کے دوستوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا تھا۔ میں رو رو کر امی ابو سے کہہ رہی تھی کہ ابو، خدا کے لیے مجھے اس بھیڑیے نما انسان سے بچا لیں، اس نے مجھے ذہنی مریض بنا دیا ہے، اس نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، یہ ابھی مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ اگر آپ لوگ وقت پر نہ پہنچتے تو شاید میں اس ٹھڈے میں ہی دفن ہو چکی ہوتی۔ امی ابو مجھے ڈھیروں تسلیاں دے رہے تھے۔ پولیس اہلکار جنید اور اس کے دوستوں کو گرفتار کر کے لے جا چکے تھے۔ میں امی ابو سے پوچھنے لگی کہ آخر آپ کو اس گھر کا کیسے پتہ چلا اور آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی مجھے ڈھونڈنے میں؟ پھر امی مجھے کہنے لگیں کہ بیٹا، اگر وہ لڑکی ہمیں نہ بتاتی تو شاید ہمیں زندگی بھر یہ پتہ نہ چلتا کہ ہماری بیٹی کس مصیبت سے گزر رہی ہے۔ اب میں امی ابو کے ساتھ صحیح سلامت اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ انسپکٹر شمشاد بے حد خوش تھے کیونکہ انہوں نے اس گمشدہ لڑکی کی زندگی کو بچا لیا تھا۔ وہ لڑکی مہرین ایک نفسیاتی انسان کے ساتھ رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئی تھی۔ پھر انسپکٹر شمشاد نے اہلکار ماجد کو اندر بلا لیا۔ اس سے کہنے لگے کہ کچھ پتہ چلا اس لڑکی کے شوہر کا اور اس کے دوست کن کن جرائم میں ملوث تھے؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ کیس اتنا مضبوط ہو کہ وہ سارے مجرم ساری زندگی جیل میں چکی پیسے اور کبھی بھی باہر نہ آئیں۔ انسپکٹر شمشاد کی بات سن کر اہلکار ماجد ان سے کہنے لگا کہ جی صاحب جی، یہ سارے نوجوان ایک گینگ کے طور پر کام کرتے تھے۔ پہلے نقلی ماں باپ ڈھونڈتے، پھر لڑکیوں کے ماں باپ سے ان کا رشتہ طلب کرتے۔ زیادہ تر یہ لوگ اپنی دولت کی نمائش کرتے تھے جو انہوں نے مختلف جرائم کر کے حاصل کی ہوتی۔ جنید کا ایک دوست تو ایک لڑکی کے قتل میں ملوث ہے جس کی خبر پچھلے دنوں اخبار میں آپ نے بھی پڑھی تھی۔ اس لڑکے نے پہلے اسے پیار کے چنگل میں پھنسا لیا، پھر اسے گھر سے بھگا کر اپنے ساتھ اس شہر میں لے آیا
اس کے سارے زیورات اور دولت سے عیاشی کرنے کے بعد اسے بے دردی کے ساتھ قتل کر کے اسی گھر میں چھپا دیا جہاں سے اس کی لاش ملی تھی۔ دوسری طرف جنید کے ان نقلی ماں باپ کو بھی ڈھونڈ لیا تھا جو اس جرم میں ملوث تھے۔ اس نے اس کے ماں باپ بننے کا فریضہ کئی لاکھوں روپے لے کر ادا کیا تھا۔ مہرین کے ماں باپ بھولے بھالے تھے۔ انہوں نے اس کے ماں باپ کو یہ لالچ دیا کہ ان کی بیٹی کو لندن میں رہائش دلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہی سوچ کر ان کی باتوں میں آ کر اپنی معصوم بیٹی کا رشتہ ان خطرناک لوگوں سے کر دیا۔ لیکن اچھا ہوا صاحب جی کہ آپ نے اس شہر کی پولیس کو پہلے ہی انفارم کر دیا تھا جس میں مہرین اور سارے مجرم ہیں۔ بالکل عین وقت پر چھاپا مار کر شاید مہرین کی زندگی کو بچا لیا تھا، ورنہ جو نئے اور اس کے دوستوں کا یہی ارادہ تھا کہ اسے بھی اس لڑکی کی طرح قتل کر کے اسے گھر میں چھپا دیا جائے۔ سر بے شک یہ کیس ایسی ایک پہیلی کی طرح معلوم ہوتا ہے جس کا ایک سرا جڑا ہوتا ہے اور دوسرا سرا دھڑا ہوتا ہے۔ اس پر شمشاد یہ ساری معلومات حاصل کرنے پر اہلکار ماجد کو شاباش دے رہا تھا۔ بے شک وہ اپنے اس ذہانت کی بدولت ہی ان کی نظروں میں عزت کے لائق تھا۔ اتنے دن تک اس نفسیاتی مریض کے پاس رہنے کی وجہ سے میں خود بھی ایک نفسیاتی مریضہ بن چکی تھی۔ بے شک مجھے اپنے گھر آئے ہوئے اتنے دن ہو گئے تھے، لیکن ابھی بھی میں تھوڑے سے شور سے ڈر جاتی تھی، چونک کر اٹھتی تھی کہ کہیں جنید واپس نہ آ گیا ہو۔ انسان بیٹا میری زندگی میں پہلی بار سامنے آیا تھا۔ امی ابو لاکھ کوشش کر رہے تھے کہ میں کسی بھی طرح کر کے ان خوفناک یادوں سے پیچھا چھڑا لوں جنہوں نے میری ذہنی حالت کو برباد کر دیا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میرے یہ سارے زخم بھر جائیں گے۔ میں سوچتی ہوں کہ کاش ماں باپ اپنے بیٹے کا کہیں بھی رشتہ کرنے سے پہلے اگر اچھی طرح تحقیقات کر لیں تو یوں اپنی بیٹیوں کی زندگی برباد ہونے سے بچا سکتے۔ نہ جانے لوگوں کی کتنے مکروہ چہرے چھپے ہوتے ہیں جو باہر سے تو خوبصورت، لیکن ان کی سچائی جب دکھائی دیتی ہے تو شاید اس کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ میری زندگی کی یہ خوفناک کہانی بھی شاید ماضی کے جھروکوں میں کہیں کھو جائے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی کے یہ بھیانک دن ایک خوفناک یاد کی طرح ہمیشہ میرے ذہن پر سرار رہیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ لینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔